بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں لا کر دروازے بند کر لیے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا کام کرنا چاہا، لیکن اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اللہ کے حکم سے دروازوں کے تالے ٹوٹتے گئے اور حضرت یوسف باہر کی طرف بھاگتے رہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو روکنے کے لیے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر گھسیٹا تو حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہیں رکے اور دروازے کی طرف بھاگتے رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آخری دروازے کے پاس پہنچے اور اللہ کے حکم سے اس کا تالا ٹوٹا تو سامنے زلیخا کا شوہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا کا شوہر جو اس وقت کا بادشاہ تھا، تو جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ زلیخا کے جسم پر بہت کم کپڑے ہیں اور حضرت یوسف باہر کی طرف بھاگتے ہوئے آئے ہیں، تو وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ لیکن اسی وقت زلیخا نے پیترا بدلا اور سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ، آپ اپنے محل کے اس نوکر کو کیا سزا دو گے جو آپ کی ہی بیوی کے ساتھ برا کام کرنا چاہتا ہے؟ زلیخا نے کچھ اس طرح بات کی کہ عزیز مصر کو بھی یقین ہو جائے کہ اصل گنہگار حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے سارا الزام الٹا انہی پر ڈال دیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی بول اٹھے اور کہنے لگیں کہ اے بادشاہ سلامت، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں۔ انہوں نے خود ہی مجھے اپنے ساتھ برا کام کرنے کے لیے کمرے میں بلایا تھا، اور پھر جب میں نے انکار کیا اور دروازے کی طرف بھاگا تو آپ کے سامنے آ کر یہ سارا الزام میرے اوپر ڈال رہی ہیں۔ اے بادشاہ، میں بے قصور ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ بھی حیران رہ گیا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے اور کوئی گواہی دینے والا نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، صرف 16 سال عمر تھی۔ یہ حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ بادشاہ تو اپنی بیوی کی ہی بات مانے گا، میں تو محل کا نوکر ہوں، بادشاہ میری بات کیسے مانے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل ہی دل اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ اے اللہ، مجھے اس گندے الزام سے بچا لیجئے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ اپنی بیوی کی بات ماننے ہی میں فائدہ ہے، کیونکہ اگر میں نے اس وقت یوسف کو سچا مان کر اپنی بیوی پر الزام ڈال دیا تو پورے ملک میں میری بہت بدنامی ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ بادشاہ کی بیوی اپنے نوکر کے ساتھ گندا کام کرتی ہے، پھر تو میں منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں بچوں گا۔ اس لیے یوسف پر ہی الزام ڈالنا بہتر ہوگا۔ اور پھر بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر غصہ ہونے لگا اور ڈانٹنے لگا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ برا کام کرنے کی؟ اے یوسف، تجھے تو میں نے بڑی عزت کے ساتھ محل کا شہزادہ بنا کر رکھا تھا اور تو نے میری ہی بیوی کے ساتھ گندا کام کرنا چاہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تو تجھے جیل کی سزا دوں گا۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈانٹنے لگے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو بادشاہ کی بیوی کو چھیڑتا ہے جو محل کی رانی ہے؟ ہم تو ان کے سامنے نظریں اٹھاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور تجھے بادشاہ نے اتنی عزت دی، محل کا شہزادہ بنا کر رکھا، لیکن تجھے وہ عزت راس نہ آئی اور تو بادشاہ کی بیوی کو ہی چھیڑنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بیچارے اس وقت ایک چھوٹے لڑکے تھے، وہ اتنے لوگوں کی ڈانٹ برداشت نہ کر پائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بیچارے اس وقت کیا بولتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس وقت میں چاہے جتنی صفائیاں دے دوں پھر بھی لوگ میری بات نہیں مانیں گے، بلکہ مجھ کو ہی اصلی گنہگار سمجھیں گے۔ اس لیے آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام دل ہی دل اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، جیسے آپ نے کمرے کے اندر میری حفاظت فرمائی تھی
اور دروازوں کے تالے میرے لیے توڑ دیے تھے، تو اب تیرا یوسف تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما، یہاں کوئی میری سننے والا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے درد بھری فریاد نے آسمانوں میں تہلکہ مچا دیا، اور اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی۔ اس وقت بادشاہ کے بغل میں ایک عورت کھڑی تھی، اس کے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا جس کی پیدائش کو ابھی صرف 16 دن ہی گزرے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے اس 16 دن کے بچے کو بولنے کی طاقت دی، اور اس بچے نے تیز آواز میں پکار کر کہا کہ اے بادشاہ، اگر تم حقیقت میں اس معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ کون اصلی گنہگار ہے، تو یوسف نے جو کرتا پہن رکھا ہے اس کرتے کو دیکھو۔ اگر وہ کرتا آگے کی طرف سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف اصلی گنہگار ہیں اور زلیخا معصوم ہے، اور اگر کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا اصلی گنہگار ہے اور یوسف معصوم ہے، کیونکہ کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹنے کا مطلب ہے کہ یوسف نے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی اور زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا ہوگا۔ بچے کی یہ آواز سن کر سبھی حیران رہ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تبھی تو یہ 16 دن کا بچہ بول کر گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے فوراً سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کرتا پہن رکھا تھا وہ پیچھے کی طرف سے پھٹا تھا۔ یہ دیکھ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ یوسف بے قصور ہیں اور میری بیوی زلیخا ہی نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، یہ سب اسی کی چال ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ اے زلیخا، اب تم نے اس بچے کی گواہی سن لی ہے نا، اس لیے اب تمہیں بھی اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا۔ زلیخا بالکل خاموش کھڑی تھی۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے زلیخا، تجھے اسی وقت معافی مانگنی ہوگی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس بات کو اپنے سے آگے کسی کو مت بتانا، ورنہ میری بہت بدنامی ہوگی۔ بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس لیے اس نے اس معاملے کو دبانا ہی مناسب سمجھا اور سوچا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کوئی سزا دیتا ہوں تو یہ بات پورے ملک میں پھیل جائے گی، اور پھر میری بہت بدنامی ہوگی کہ بادشاہ کی بیوی اپنے نوکر کے ساتھ برا کام کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سمجھایا اور اپنی بیوی زلیخا کو بھی ڈانٹا اور معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ لیکن اس جگہ پر کھڑے کچھ لوگوں نے اس بات کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے کہہ کر پھیلا دیا، اور پھر یہ بات محل سے باہر نکل کر 2-4 دنوں میں پورے ملک میں پھیل گئی۔ شہر کی عورتیں زلیخا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ ارے وہ کتنی بے شرم عورت ہے کہ اپنے محل کے نوکر پر عاشق ہو گئی۔ ارے اسے عاشق ہی ہونا تھا تو کسی شہزادے پر ہوتی، کسی امیر باپ کے لڑکے پر ہوتی۔ زلیخا تو پورے ملک کی رانی ہے، تو اس کی سوچ اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نوکروں پر ڈورے ڈالنے لگی۔ زلیخا کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ شہر کی عورتیں میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور محل کے اندر ہی بیٹھ گئی، کسی کا سامنا نہ کرتی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اسے خیال آیا اور پھر اس نے ایک چال چلی۔ زلیخا نے شہر کے بڑے بڑے مالداروں کی بیویوں کو کھانے کی دعوت دی اور اپنے محل بلوایا۔ جب ساری عورتیں محل آ گئیں اور سبھی زلیخا سے پوچھنے لگیں کہ اے زلیخا، تم تو اس قدر خوبصورت ہو، پھر بھی تم اپنے محل کے ایک نوکر پر کیسے عاشق ہو گئیں؟ ارے ہم تو اپنے گھروں کے نوکروں سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، ان کے اوپر عاشق ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اے زلیخا، تم تو محل کی رانی ہو، تمہیں عاشق ہی ہونا تھا تو کسی شہزادے پر ہوتی، لیکن تم نے تو بہت گرا ہوا کام کیا ہے۔ زلیخا نے ان میں سے کسی عورت کا بھی جواب نہ دیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے بستروں پر بیٹھ جائیں۔ زلیخا نے سبھی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑے صحن میں الگ الگ بستر لگوائے تھے۔
सारी औरतें अपने अपने बिस्तरों पर जाकर बैठ गईं। तो जुलेखा ने नौकरों को हुक्म दिया कि इन सभी औरतों के लिए अलग अलग प्लेटों में फल और साथ में एक छुरी भी लाई जाए। जुलेखा के हुक्म पर नौकरों ने सारी औरतों को फल और छुरियां दे दी और सभी औरतें फलों को छुरियों से काटने लगीं। जब जुलेखा ने देखा कि सभी औरतें फल काटने में मगन हैं, तो उसने एक नौकर को पास बुलाकर कहा कि जाकर यूसुफ से कहो कि सामने वाले दरवाजे से मेरे पास चलते हुए आएं। जुलेखा के हुक्म पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने वाले दरवाजे से सहन के अंदर आए। तो जैसे ही औरतों की नज़र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो सब उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गईं और सभी औरतों के होश उड़ गए। और जो फल उनके हाथों में था तो छुरियों से फल काटने के बजाय वो अपनी उंगलियों को काटने लगीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के सामने उन्हें एहसास भी ना हुआ कि हम अपनी उंगलियों को छुरी से काट रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन औरतों की ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकला कि ये कोई इंसान हो ही नहीं सकता, ये तो इतना खूबसूरत है कि हमें लगता है कि ये लड़का आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चलते हुए जुलेखा के पास आए और फिर जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारे से दरवाजे की तरफ जाने को कहा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे से बाहर की तरफ निकल गए। जब जुलेखा ने उन सभी औरतों को देखा कि वो सब ललचाई नज़रों से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख रही हैं और छुरियों से अपने हाथों को काटती जा रही हैं, तो जुलेखा ने औरतों को आवाज़ देकर कहा कि ऐ शहर की औरतों, ज़रा अपने हाथों को तो देखो कि कैसे तुमने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां तक काट ली हैं। जब औरतों ने नज़रें झुकाकर अपनी उंगलियों की तरफ देखा तो सभी के हाथ छुरियों से कट चुके थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर उन औरतों को एहसास भी ना हुआ कि हम फल की जगह अपनी उंगलियां काटते जा रहे हैं। जुलेखा ने जब औरतों की ये हालत देखी तो कहा कि अब तुम लोगों ने देख लिया ना, यही वो नौकर है जिसके ऊपर मैं आशिक हो गई हूँ। इसी नौकर के बारे में तुम मुझे मलामत कर रही हो कि मैंने इसके साथ बुरा काम क्यों करना चाहा, लेकिन अब तुम लोगों ने खुद ही मेरे इस नौकर की खूबसूरती देख ली है। इसलिए अब मैं खुले आम कहती हूँ कि अगर यूसुफ ने मेरे साथ रात ना गुजारी और मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो मैं यूसुफ को जेल में डलवा दूंगी और वो सारी ज़िंदगी जेल में पड़े रहेंगे। दोस्तों, इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा। वाक़या पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।